واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد، ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں۔ یہ ہمارا سیشن واصف علی واصف کی گفتگو پر منحصر ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے عرض ناشر پیش کی جاتی ہے۔ زیر نظر کتاب واصف صاحب کے ان ارشادات پر مبنی ہے جو انہوں نے لوگوں کے مختلف سوالات کی وضاحت میں فرمائے۔ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جب آپ کے علم و عرفان کا احساس ہوا تو وہ جوق در جوق آپ کے پاس آنے لگے۔ انفرادی ملاقاتوں سے بات آگے نکل کے محفل کی صورت اختیار کر گئی۔ ان محفلوں میں اصحاب جمع ہوتے، بعد از نماز مغرب تقریب کا آغاز تلاوت سے ہوتا اور پھر آپ لوگوں کو دعوت دیتے کہ سوالات پوچھیں۔ یوں تو سوالات وسیع موضوعات پر مبنی ہوا کرتے، مگر آپ اکثر فرماتے کہ مروج علوم تو کتابوں میں موجود ہیں، ایسے سوالات پوچھا کریں جن کا تعلق آپ کی اپنی ذات اور ذاتی الجھن یا تکلیف سے ہو اور جن کا جواب کتاب میں نہ ملے۔ اور یہ بھی کہا کرتے کہ آپ کو اس زمانے میں اللہ کے راستے پر چلنے میں جو دشواری پیش آ رہی ہو اس کے حل کے لیے سوال پوچھا کرو۔ سوال کا جواب اس وضاحت سے فرماتے کہ پھر محفل میں موجود باقی اشخاص کی الجھنیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ جب یہ گفتگو پڑھی جائے گی تب ہر شخص کا یہی تاثر ہوگا۔ یہ گفتگو ساتھ ساتھ ریکارڈ ہوتی گئی، ان کے حکم کے مطابق اسے کاغذ پہ نقل کیا گیا اور اب اس کی پہلی جلد پیش کی جا رہی ہے، اس امید کے ساتھ کہ یہ سلسلہ اب چل پڑا ہے تو اللہ کے فضل سے چلتا ہی رہے گا۔ کاشف محمود۔ تعارف۔ انسان جسم اور روح کا خوبصورت پیکر ہے۔ اللہ نے جب خاک سے انسان بنایا تو اس کے اندر روح پھونک دی۔ جسم کا تعلق ہماری عناصر اربع یعنی آگ، مٹی، ہوا اور پانی کی دنیا سے ہے، اور روح کا تعلق عالم بالا سے۔ کوئی بھی انسان ہو، اس کے اندر روح اپنے عمل میں مصروف کار رہتی ہے۔ روح حسین منظر دیکھ کے خوش ہوتی ہے، اچھی خوشبو سے مہک جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی حسین خیال سے معطر ہو جاتی ہے۔ ایک لطیف بات سن کر انسان کا سارا دن بلکہ کئی دن خوشگوار گزر جاتے ہیں۔ اور پھر واصف صاحب کے پاس تو ایسے حسین الفاظ کا بے انت خزانہ تھا۔ آپ کی روزمرہ گفتگو سن کر یہ احساس ہوتا تھا کہ ہر وقت ٹیپ آن رہنی چاہیے تاکہ یہ خزانے محفوظ ہوتے چلیں۔ شاید آپ کے انداز کا نتیجہ تھا کہ اوائل عمری ہی سے لوگ آپ سے سوال کرنے لگے تھے۔ آپ کمال کے حاضر جواب تھے اور حافظہ بے مثل پایا تھا۔ آخری عمر میں بھی آپ کو ابتدائی کلاسوں کے سبق، اشعار اور کہانیاں یاد تھیں۔ آپ سے پہلا سوال نہ جانے کب اور کس نے پوچھا ہوگا، یہ تو شاید آپ کے سوا کوئی اور نہ بتا سکے، مگر آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ دیکھو، اگر باپ بیٹے سے کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہاری قربانی پیش کر رہا ہوں، اب مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے والد صاحب کا اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تھا۔ آپ نے جو جواب دیا اس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ پیغمبر کے مقام پر اس طرح کا خواب دیکھنا بھی سچ ہے اور تعبیر دینے والا بیٹا بھی پیغمبر ہے۔ ان کا جواب بھی حق ہے کہ اے ابا، آپ وہی کرو جس کا آپ کو حکم ہے۔ ہاں، اگر عام انسان کی سطح کا تعلق ہوتا تو پھر اور بات تھی۔ آپ کے والد صاحب آپ کا جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد جب بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر سوال تھے اور جواب، یہیں سے گفتگو کا رنگ نکلنا شروع ہو گیا۔